السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ناظرین؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. آج میں اپنے ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. میرے بہت ہی بہترین دوست حافظ محمد ریحان لطیف. جی السلام علیکم ریحان بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت وعلیکم سے؟ السلام ورحمۃ اللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک چلو ٹھاک. ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ میرے پاس تشریف لے کے آئے. بس یہ میری سعادت ہے کہ آپ جیسے جو علماء لوگ ہیں اللہ خوش رکھے ان کے آپ کو. سامنے حاضر ہونے کا شرف مل رہا ہے. جزاک اللہ. ریحان بھائی سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیں گے میرے ناظرین کو؟ جی بالکل. نام سے تو آپ واقف ہی ہیں. جی آپ کے بالکل. ناظرین حضرات بھی اب پہچان گئے ہوں گے. آپ نے نام میرا لے دیا. جی بالکل. محمد ریحان لطیف فرانی میرا نام ہے اور میرا تعلق ہی بھاولپور سے ہی ہے، آپ کے علاقے سے. اور بس یہی ہے. اس کے علاوہ میں نے درس نظامی بھی مکمل کیا ہے ماشاء اللہ. تو باقی اسٹڈی میں چل رہے ہیں. اسٹڈی ہو رہی ہے انشاءاللہ. اچھا ریحان بھائی، آپ یونیورسٹی بھی ماشاء اللہ آپ نے جوائن کی ہوئی ہے، جی جی. تو وہ آپ کا سفر کیسا ہے؟ یونیورسٹی کا جو سفر ہے، ایک تو جب ہم نے ہوش سنبھالے تو اس کے بعد سے والد صاحب نے جو ہے ہمیں یہی سمجھایا کہ جو دین پڑھنا ہے وہی بس صرف دین ہی پڑھنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ادھر ادھر کی زیادہ ہمیں جو ہے نا گھومنے پھرنے نہیں دیا. اسکول بھی بس میں نے 5 تک پڑھا، اس کے بعد مجھے حفظ کرنے کے لیے ڈال دیا. ٹھیک ہے. تو لیکن دنیا ہے اور آگے ہم نے جینا بھی ہے. صحیح بات ہے. تو اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو میرا جو یونیورسٹی میں پڑھنے کا مقصد ہے وہ صرف یہی کریئر ہی ہے، اور سب کا یہی مقصد ہوتا ہے. باقی یونیورسٹی میں کوئی جانے اس لیے تو نہیں جاتا کہ علم مجھے حاصل ہو جائے. وہاں سے علم حاصل کرنے والے علم بھی حاصل کرتے ہیں. جی بالکل. لیکن جو سیدھی سی بات ہے، ہم نے 8 سال جو لگائے ہیں تو اس میں ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ہمارے لحاظ سے وہ بہت کچھ ہے، ورنہ دین تو سیکھتے سیکھتے صحابہ کرام کی جو ہے وہ زندگیاں ختم ہو گئی اور کچھ بھی نہیں سیکھ پائے. تو بس یہی میرا ایک شوق تھا کہ کریئر جو ہے وہ بھی پیچھے اپنا خود سنبھالنا ہے، کیونکہ کوئی کسی کے کام نہیں آتا اس دنیا کے اندر. تو ڈگری کے لیے جو ہے میں نے یونیورسٹی بھی جوائن کی ہے. مدرسے میں جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت اسکول والا بھی میں ساتھ ساتھ پڑھتا رہتا تھا. میں نے میٹرک بھی جو ہے وہ کی ہے مدرسے میں رہ کر ہی، یعنی پارٹ ٹائم میں جا کے اکیڈمی میں پڑھ لیتا تھا. اس کے بعد پھر ایف اے بھی ایسے ہی کی ہے. بی اے بہرحال میں نے فراغت کے بعد ہی شروع کیا ہے ابھی، اور ایم فل کے لیے میں نے یونیورسٹی جوائن کی ہوئی ہے. تو چل رہا ہے، اچھا سفر چل رہا ہے انشاءاللہ. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. باقی یہ کہ اکثر جو مولوی حضرات جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں جی جی تو تھوڑی سی پرابلم یہ آتی ہے کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھوڑی سی عجیب سی نظر سے دیکھتے ہیں. خیر میرے خیال میں آج کل شاید وہ ماحول نہیں ہے. ماحول ہو بھی تو ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، جو جیسے مرضی نظر سے دیکھے. بلکہ اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جب یونیورسٹی جاتے ہو تو آپ وہاں بھی ٹوپی پہن کے جاتے ہو تو ایسے عجیب عجیب ماحول ہوتا ہے یہ وہ. میں نے کہا یہ سنت رسول ہے، سنت انبیاء کہہ لیں اس کو، کہ سر ڈھانپنا جو ہے یہ سنت ہے. تو اس میں کوئی یار محسوس میں نے آج تک نہیں کی. کوئی جیسا مرضی جو کہتا رہا، میں اس حوالے سے نہ کسی کو برا بھلا کہا ہے کبھی اور نہ ہی کسی کی بات کبھی محسوس کی ہے. یہ میں اپنے لیے کرتا ہوں اور بلکہ اللہ کے لیے یہ کرتا ہوں کہ میں نے جو اپنا یہ جو لباس ہے، باقی دلوں کے بھید اللہ رب العزت جانتے ہیں، لیکن ظاہری شکل جو ہے وہ کہتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کی کسی نے ظاہری شکل اختیار کی تھی تو اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی تھی. صحیح بات ہے. تو اس بارے میں نے کبھی یار محسوس، میرے کچھ دوست ہیں جو ٹوپی اتار لیتے ہیں، مطلب مدرسے کی حد تک ٹوپی پہنی ہے، وہ کہتے ہیں ٹوپی کون سا واجب سنت فرض ہے. تو لیکن یہ ہے کہ میری عادت ہے کہ میں ٹوپی پہن کے رکھتا ہوں. یہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا. ہاں یہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ پھر اس سے گھبرا بھی جاتے ہیں، اتار دیتے ہیں. ایک دن کسی نے کہا کہ ٹوپی پہنی ہے، وہ دیکھو مولوی. ایک تو مولوی نام سے ہی کچھ لوگوں کو چڑ ہوتی ہے، لیکن میں اس میں فخر محسوس کرتا ہوں کوئی اگر مولوی بلائے تو، کیونکہ مولانا کا مطلب یہ ہے ہمارے سردار. ایک بندہ آپ کو ہمارا سردار بلا رہا ہے، آپ اس میں یار محسوس کریں تو صحیح بات ہے. ہوتا ہے. خیر میں جب اسکول میں گیا نا تو اسکول میں میرا جو اسکول تھا نا برائٹ کیریئر پبلک اسکول، وہ پیف کے انڈر تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں پر نا ٹائی باندھتے ہیں، تو میرے والد صاحب کو ٹائی شروع سے بالکل پسند نہیں ہے. انہوں نے تینوں کو مطلب 5 تک اسکول پڑھایا تو ٹائی نہیں پہنائی. بلکہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ آج ٹیم آ رہی ہے، کم سے کم آج پہن لیں، اس کے بعد بھلے نہ پہنے. لیکن والد صاحب نے کہا میں اسکول چھڑوا دوں گا لیکن ٹائی نہیں پہنا ہوا. صحیح ہے. تو یہ شروع سے ہی گھر کا ماحول بہت معنی رکھتا ہے. گھر کا ماحول ہی ایسے والد صاحب نے، حالانکہ والد صاحب حافظ بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، تو انہوں نے گھر کا ماحول ایسا ہی بنایا ہے. تو اب ہم اس میں رد و بدل چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، اور اگر بلکہ ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ ہم، بعض ہوتا ہے کہ جیسے دوست ماڈرن ہو نا، اس کے اندر آ کے کوئی پینٹ شرٹ پہن لی ہے، یہ وہ اپنے لیے پہننی ہو، کبھی رات کو واک کرنے کے لیے تو پہن لیتے ہیں، یا ٹوپی گھر میں اتارتے ہیں بس، گھر کے علاوہ. ٹھیک ٹھیک. بلکہ ماحول بڑا اثر کرتا ہے. بالکل اثر کرتا ہے. جو ایک مطلب گھر سے جو ماحول ملا ہو انسان کو، تو کوشش کرنی چاہیے بندہ اسی ماحول میں رہے. بالکل اچھے ماحول میں.
باقی یہ تو اگر مطلب دوست تو ہر قسم کے مل جاتے ہیں. بالکل ایسے. بلکہ میرا ایک دوست ہے وہ بتاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم مولویوں کو ایسے عام نہ سمجھو. مولویوں کو دیکھ کے لڑکیوں کا حیا کرنا تو دور کی بات, ہمیں دیکھ کے تو لڑکے بھی حیا کرتے ہیں. صحیح بات ہے. تو ظاہری بات ہے جب عام ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی مولوی گزر رہا ہو تو اگر لڑکی ویسے بغیر دوپٹے کی کھڑی ہے, یہ مطلب عام اس پہ بھی ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ باقی عقل مند لوگ جو ہیں وہ اس کو مذاق نہیں بناتے اس چیز. جی بالکل. یونیورسٹی کا ماحول اب کافی بدل چکا ہے, کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کوئی کسی کو مطلب بظاہری طور پر نشانہ بنائے, لیکن اگر کوئی بنا بھی دے تو ہم محسوس نہیں کرتے اس چیز کو. ویسے عام طور پہ دیکھا گیا ہے مولوی پر نظریں کافی ہوتی ہیں, چاہے وہ لڑکے ہیں چاہے لڑکی ہیں. ہاں ایسے ہی ہے, مولویوں پر نظر بھی ہوتی ہے اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولوی بخشے جان گے تو ایسی بھی بخشے جان گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہر آدمی نے اپنا حساب خود دینا. ہاں صحیح بات. اگر مولوی پھنس گئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ صحیح بات ہے. ریحان بھائی باقی یہ کہ آج کل کے جو حالات ہیں, مہنگائی ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس بارے میں آپ بتائیں آپ کا زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ہاں بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو میرا جو ہے ایک ذریعہ آمدن جو ہے, میں آن لائن قرآن پاک بھی پڑھاتا ہوں. یہ بھی ماشاءاللہ کافی ہمارے نا حفاظ کرام کو, علماء کرام کو ایک بہت اچھا پینل ملا ہے جی آن لائن کا. بالکل. لیکن آج کل یہ ہے کہ اس میں بھی تھوڑا سا جو ہے نا پریشانی یہ ہے کہ ہر عام بندہ جو ہے نا جس نے قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھا ہوا ہے وہ بھی جو ہے فیس بک پہ لگا ہوا ہے اور ہر طریقے سے بالکل مطلب. تو بہت ساری عوام جو ہے خاص طور پہ بیرون ممالک کے جو ہے نا, ایک دفعہ میرے پاس ایک کلاس آئی ہے امریکہ سے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے جب پوچھا نا میرے سے آپ کہاں سے, میں نے بتایا میں پاکستان سے, انہوں نے بلاک کر دیا. اچھا. تو اس کا پیچھے پس منظر یہ ہے کہ ہر عام بندہ, سادہ سا بندہ جس کے پاس مطلب سکل نہیں ہے, سکل نہیں بلکہ اس کو کہا جائے کہ یہ علم نہیں ہے, تجویز کے ساتھ پڑھا ہوا نہیں ہے, وہ بھی اس کے اندر جو ہے نا گھسا ہوا ہے. تو اس حوالے سے پریشانی ہوتی ہے. باقی الحمدللہ میں کچھ کلاسز پڑھا رہا ہوں, تو اس کے ذریعے میرا ذریعہ آمدن ہے ماشاءاللہ. تو باقی ریحان بھائی آپ کو نعت خوانی کا بڑا شوق ہے؟ جی نعت خوانی کا شوق تو مجھے بچپن سے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. ہاں جی, یہ شوق جو ہے نا, یہ ظاہری بات ہے جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے نا اس کو اچھی لگتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں بھی یہ کروں. بالکل. آپ کسی شہرت یافتہ انسان کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خواہش اٹھتی ہے کہ میں بھی اس جیسا بنوں. جی بالکل صحیح. اسی طرح کوئی اچھا کام کرتا ہے, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی جو ہے یہ خواہش ملتی ہے. صحیح بات ہے. تو اسی طرح جو ہے میں جب مدرسے والی فیلڈ میں گیا تو وہاں پر تو نعتیں وغیرہ چلتی ہیں, لوگ نعت پڑھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہیں سے دیکھ کر مجھے بھی شوق ہوا. پھر اس کے علاوہ آج کل نیٹ کا دور ہے, تو نیٹ پر جب کسی کو سنتے ہیں یا کوئی جلسہ محفل ہوتا ہے وہاں پر سنتے تھے تو مجھے بھی وہاں سے شوق پڑ گیا. ٹھیک ہے. پھر وہ جو نعت سنی ہوتی تھی وہ اس دن رات کو اس کو میں بار بار پڑھتا رہتا تھا نا, ایسے مطلب کہیں آنا جانا گھومنا پھرنا تو اسی کو گنگنائے رکھتا تھا. صحیح ہے. تو یہ ہے کہ وہاں سے شوق پڑ گیا. پھر کچھ نعتیں پھر میں باقاعدہ لکھتا ہوتا تھا, یعنی کہ سن کے پھر اس کی تیاری کرتا ہوتا تھا پڑھنے کے لیے. کہ جیسے مدرسہ ہے چھوٹے لیول پہ تھے اس وقت کی کلاس کے اندر, ظاہری بات ہے جب کوئی محفل ہوتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ نعت پڑھو, تو میرا شوق ہوتا تھا کہ میں نعت پڑھوں. صحیح ہے. پھر آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے پھر مدرسے والوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ نعت پڑھتا ہے. پھر جب کوئی محفل ہوتی تھی کہہ دیتے تھے جی ریحان کو بلاؤ نعت پڑھے گا. ٹھیک ہے. اور بھی میری کلاس میں لڑکے ہیں کافی اچھے سے نعت پڑھتے تھے, تو وہاں سے نعت کا شوق بنا. اتنا بڑا ابھی لیول نہیں ہے, یہ ہے کہ بس مجھے شوق ہے ایک اپنا, کہتے ہیں نعت ایک عبادت ہے. بھی ایک عبادت ہے, بالکل ایسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے, ان کی ثنا بیان کرنا. ریحان بھائی آپ کے فیوریٹ نعت خوان کون سے ہیں؟ فیوریٹ نعت خوان ویسے تو ساری فیوریٹ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ جس کو میں زیادہ سن کے اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, یا اس کے علاوہ وہ ہیں حافظ عبدالباسط حسانی صاحب, راولپنڈی والے ہیں, چائنا سے ان کا تعلق ہے, اور بہت ہی جو ہے نا سنجیدہ مزاج کے آدمی ہیں. ان کے ساتھ کے مجاز بھی ہیں حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. تو ان کی آواز میں نے ان کی آواز میں یہ نوٹ کیا ہے کہ ان کی آواز میں درد ہے, وہ جس کو پڑھتے ہیں نا وہ دل سے پڑھتے ہیں, اور بہت پیارا لگتا ہے. میں انہی کو سنتا ہوں اور ان کے مطابق پڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں. اس کے علاوہ باقی تمام نعت خوان کو بھی سنتا ہوں, ان کی بھی نعت مطلب جزوی طور پر پڑھ لیتا ہوں, لیکن عبدالباسط حسانی صاحب کی جو بھی وہ آپ کے فیوریٹ, وہ فیوریٹ سمجھ رہے ہیں. اچھا, اور آپ کے فیوریٹ خطیب؟ فیوریٹ خطیب جو ہیں, اصل زمانہ طالب علمی سے ہی تقریروں کا اتنا زیادہ شوق نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو اس بارے میں کوئی زیادہ سنے نہیں, بس یہ ہے کہ مجھے خطیب وہ پسند ہے جو فل جوش کے ساتھ جو ہے نا بیان کریں. اس کے اندر خطیب کہہ لیں یا آپ اس کو جو ہے ثنا خان کہہ لیں, قاضی مطیع اللہ سعیدی کا آپ نے نام سنا ہوگا, ان کو میں بہت شوق سے سنتا ہوں. ان کا انداز اور انداز بیان, ان کے الفاظ بہت زبردست ہیں, ان کو میں کافی شوق سے سنتا ہوں. باقی ایک فیوریٹ شخصیت
اس میں کوئی وہ حد نہیں ہے نعت خوان جی جی خطیب؟ فیوریٹ شخصیت میری جو ہے میرے استاذ محترم ہیں، بخاری شریف میں نے ان سے پڑھی ہے، ماشاء وہ اللہ. ہیں حضرت مولانا شیخ فضل الرحمان دھرم کوٹی صاحب، خانقاہ صحیح. شریف سے ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سادہ قسم کی اور مٹی ہوئی جو ہے نا شخصیت ہے وہ، شخصیت ہے ماشاء اللہ. اور ان کے چہرے پر بہت نور ہے، اور جو ہے میں ان کے مطلب ان کی شخصیت سے میں متاثر ہوں، بہت زبردست قسم کے آدمی. اور میں انہیں مطلب فیوریٹ میرے انسان جو ہے نا، کہ آپ سمجھیں کہ اگر آپ کسی کے مرید ہونا چاہتے ہیں تو آپ کس کے ہوں گے؟ میں ہوں تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ ان سے دل سے ہونا چاہیں گے تو ان سے ہی ہوں گے. میں دل سے مطلب ان کی محبت کرتا ہوں. ویسے تو تمام علماء کی محبت دل میں ہوتی ہے، لیکن ایک ان سب سے اوپر ہوتا ہے. صحیح بات، ایک خاص کی قلبی محبت جو ہے نا آپ کے اندر بہت ہوتی ہے. میں ان کے ساتھ مطلب 2 سال ہم نے پڑھا ہے، مشکات شریف میں تھے تب بھی ایک سبق پڑھا، بخاری شریف میں نے مکمل ان سے پڑھی ہے. تو شاگردوں کی حیثیت سے ان کی نافرمانی بھی بہت کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر درگزر فرمائے. لیکن یہ کہ بہت سادہ مزاج کے آدمی تھے، جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا وقتی طور پہ تھوڑا سا غصے میں کچھ کہہ دیتے تھے، اس کے علاوہ جو ہے سب بالکل ایسے. ریحان بھائی، ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں ہم جو ہے نا پہلی بوجھتے ہیں اپنے مہمان سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ریحان بھائی سے ایک نعت بھی سنیں گے، ان کی خوبصورت آواز میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی آواز دی ہے ماشاءاللہ. ریحان بھائی، نعت سے پہلے پہلی چھوٹی سی. جی ضرور. ایک فروٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کا نام آدھا نام کاٹ دیا جائے وہ سبزی بن جاتی ہے. آدھا نام کاٹ دیا جائے تو فروٹ کا نام جو ہے وہ سبزی میں آ جاتا ہے. سبزی میں آ جاتا ہے، مطلب جو آدھا نام کاٹیں گے وہی سبزی میں آ جائے. مکمل نام اس کا فروٹ کا ہے؟ مکمل جو ہے وہ جب وہ نام 2 ہے، جب ملتے ہیں تو ایک فروٹ کا نام بن جاتا ہے، جب اکیلے اکیلے ہوتے ہیں تو ایک نام سبزی کا ہے. جی بالکل. اس حوالے سے عام عرف عام میں مشہور بھی ہے وہ سبزی. میں کہتا ہوں عرف عام میں وہ ایسی سبزی ہے جو ہر چیز کے اندر ڈالے تو وہ اچھا. اب چاہے گوشت میں اس کو ڈال دیں، سبزی میں ڈال دیں، بڑے گوشت میں، مرغی میں، کہیں بھی ڈالیں. کچالو تو نہیں؟ آلو ہے. آلو ہے، آلو بخارا. آلو بخارا زبردست. صحیح. چلے ایک اور پہلی، مطلب اس میں ہار گیا ہوں، ایک اور ہے. جی بالکل. ایک روڈ ہے، چھوٹا سا روڈ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک ٹرک والا اس طرف سے آ رہا ہے اور ایک اس طرف سے آ رہا ہے، مطلب وہاں سے ایک ٹرک کا بھی گزرنا مشکل ہے. اچھا. لیکن ایک ٹرک والا اس طرف سے آ رہا ہے اور ایک اس طرف سے آ رہا ہے، تو پھر وہ دونوں کیسے گزریں گے؟ حالانکہ آس پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے. اور ایک ادھر سے آ رہا ہے اور ایک ادھر سے آ رہا ہے. یہ کامن سینس پہ سوال ہے. صحیح ہے. تو جو ادھر سے آ رہا ہے وہ پہلے ہی آگے ہوگا، جو ادھر سے جا رہا ہے وہ یوں ہوگا، دونوں گزر جائیں گے. ٹھیک ہے. میں نے سوال کیا جو ٹرک والا، ٹرک نہیں کہا، ٹرک والا کہا ہے. ٹرک والا وہ